بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ناظرین، اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو غسل کرنے کا سنت طریقہ بتانے والے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو پورا اور آخر تک ضرور دیکھیں اور غسل کے احکام و مسائل ہم آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کرنا اور اس ویڈیو کو دھیان سے سننا اور اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کرنا۔ آئیے ناظرین جانتے ہیں۔ سب سے پہلے غسل کے فرائض۔ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ پہلا، اس طرح کلی کرنا کہ سارے منہ میں پانی پہنچ جائے۔ دوسرا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ تیسرا، بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ باقی نہ رہے۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں غسل کا مسنون طریقہ۔ اس کے بعد ہم آپ کو غسل کے مسائل کے بارے میں بھی بتائیں گے، تو دھیان سے سنیے۔ غسل کرنے والے کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھوئے، پھر استنجا کرے اور بدن پر جو بھی ناپاکی لگی ہوئی ہے اس کو صاف کر لے۔ دوستو، پھر اس کے بعد مسنون طریقے پر وضو کرے۔ جس طریقے سے وضو کرتے ہیں اس طریقے سے وضو کرے۔ وضو سے فارغ ہونے کے بعد پہلے سر پر پانی ڈالے، پھر دائیں کندھے پر اور پھر بائیں کندھے پر پانی بہائے اور بدن کو ہاتھ سے ملے۔ یہ عمل 3 بار کر لے، یعنی 3 بار سر پر پانی ڈالنا ہے، پھر 3 بار دائیں کندھے پر پانی ڈالنا ہے، پھر 3 بار بائیں کندھے پر پانی ڈالنا ہے اور پھر بدن کو ہاتھ سے ملنا ہے، تاکہ یقین ہو جائے کہ پانی بدن کے ہر حصے پر پہنچ گیا ہے۔ اگر آپ شاور سے نہا رہے ہیں تب بھی اس کا اہتمام کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ کوئی حرج نہیں۔ اگر نہانے کا پانی غسل کی جگہ پر جمع ہو رہا ہے تو وضو کے ساتھ پیروں کو نہ دھوئیں، بلکہ غسل سے فارغ ہونے کے بعد اس جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ پر پیر دھوئیں۔ دوستو، یہ تو ہو گیا غسل کا طریقہ۔ اب آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کے کچھ مسائل۔ کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کے متعلق بعض علماء کی رائے ہے کہ یہ وضو کی طرح غسل میں بھی سنت ہے۔ اگر فقہاء و علماء کی بڑی جماعت یعنی امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل کی رائے ہے کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا غسل میں ضروری ہے اور اس کے بغیر غسل نہیں ہوگا۔ اگر کسی شخص کو غسل سے فارغ ہونے کے بعد یاد آیا کہ کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا بھول گیا ہے تو غسل کے بعد بھی جو عمل رہ گیا ہے اس کو پورا کر لے، دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کلی اور ناک میں پانی ڈالے بغیر قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء کی رائے ہے کہ غسل صحیح نہیں ہوگا، تو اس لیے کلی کریں اور ناک میں پانی ضرور ڈالیں۔ اگر ناخن پالش لگی ہوئی ہے تو وضو اور غسل میں اس کو ہٹا کر غسل کرنا واجب ہے۔ اگر اس کو ہٹائے بغیر کوئی عورت وضو یا غسل کرے گی تو اس کا وضو یا غسل صحیح نہیں ہوگا، لیکن اگر بالوں یا جسم پر مہندی لگی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ وضو اور غسل صحیح ہے، کیونکہ مہندی جسم میں داخل ہو جاتی ہے، جبکہ ناخن پالش ناخن کے اوپر رہتی ہے اور اس کو ہٹایا بھی جا سکتا ہے اور یہ پانی کو اندر تک پہنچنے سے روکتی ہے۔ غسل میں پانی کا فضول استعمال نہ کریں، ضرورت کے مطابق ہی پانی کا استعمال کریں۔ ہمارے پیارے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پانی کی بہت کم مقدار سے غسل کر لیا کرتے تھے۔ دوستو، اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ضرور شیئر کرنا اور اس غسل کی معلومات کو آگے ضرور پہنچانا۔ دوستو، غسل ہوگا تبھی وضو ہوگا، وضو ہوگا تبھی نماز ہوگی اور قرآن کی تلاوت ہوگی۔ اگر غسل ہی صحیح سے نہیں ہوا تو یہ سب کام ہم کیسے کر پائیں گے؟ تو غسل کا طریقہ ضرور آپ نے تو سیکھ لیا اور دوسروں کو بھی سکھائیں، ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ اور ابھی تک آپ نے اپنے چینل اللہ دین کو سبسکرائب نہیں کرا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے روزانہ ایسی اچھی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔